اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا سنانے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائے۔ تو چلیے، ایک مرتبہ ایسا زمانہ آ گیا تھا کہ چاروں طرف سوکھا پڑ گیا تھا۔ اس وقت مکہ میں پانی کی کمی ہو گئی تھی، یعنی مکہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال تھی۔ اس وقت مکہ میں یہ رواج تھا کہ مکہ کے لوگ اگر کوئی کام کرنا چاہتے تو ایک بڑا سا برتن لاتے اور اس کو کسی جانور کے خون سے بھر دیتے، اور پھر اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں مکہ کے بڑے اور جاگیردار لوگ اپنا ہاتھ ڈبو کر اس کام کو کرنے کی قسم کھاتے۔ جب مکہ میں بارش آنا بند ہو گئی تو مکہ کے لوگوں نے ایک بڑا سا برتن لیا اور اس کو خون سے بھر دیا۔ پھر مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنے اپنے ہاتھ ڈبوئے اور قسم کھانے لگے اور کہنے لگے کہ مکہ میں پانی کی کمی آ گئی، ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہمارے جانور مر رہے ہیں، اس لیے ہم قسم کھاتے ہیں کہ آج رات ہم کعبہ شریف کے پاس آئیں گے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے، اور اس وقت تک کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے جب تک بارش نہیں آ جاتی۔ اگر پانی نہیں آیا تو ہم سب لوگ وہاں مر جائیں گے، مگر کعبہ کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون سے بھرے برتن میں اپنا اپنا ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھا لی، اور سب نے یہ مشورہ کیا کہ آج آدھی رات کو ہم سب کو کعبہ پہنچنا ہے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر اوپر والے سے بارش کی مدد مانگنی ہے۔ اب آدھی رات کا وقت آ گیا۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی سب کے سب کعبہ کے پاس پہنچنے لگے۔ جن لوگوں نے خون سے بھرے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی ان میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی موجود تھے۔ اب جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو آپ کے چچا ابو طالب بھی اپنے گھر سے نکلنے لگے اور کعبہ کی طرف جانے لگے۔ اس وقت اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 9 سال تھی۔ جب آپ نے دیکھا کہ آپ کے چچا ابو طالب کہیں جا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ چچا جان آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو چچا جان کہنے لگے، اے میرے بھتیجے، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہمارے مکے میں سوکھا پڑ گیا، مکہ میں پانی کی کمی ہو گئی ہے، اس لیے ہم سب نے خون میں ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھائی ہے کہ جب تک مکہ میں پانی نہیں آئے گا تب تک ہم کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے۔ بس اسی قسم کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عمر مبارک 9 سال تھی ابھی، آپ اپنے چچا ابو طالب سے کہنے لگے، آپ مجھے بھی لے کر چلو نا۔ یہ سن کر چچا کہنے لگے، نہیں میرے بیٹے، وہاں تو سب مکہ کے بڑے بڑے لوگ جمع ہو گئے، اگر میں بچے کو ساتھ لے کر گیا تو وہ لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ تو یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، چچا مجھے بھی ساتھ لے کر چلو نا، اگر ان لوگوں نے مجھے وہاں رہنے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں واپس آ جاؤں گا۔ آپ کے چچا ابو طالب آپ سے بہت محبت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے، اس لیے ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس طرح سے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ کعبہ پہنچ گئے۔ اب مکہ کے سارے بڑے بڑے لوگ کعبہ کے پاس جمع ہو گئے۔ کل ملا کر 32 لوگ جمع ہوئے جنہوں نے خون سے بھرے ہوئے برتن میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی۔ اب جب مکہ کے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے پانی لانے کی قسم کھائی ہے اور وہ اس وقت تک مکہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے کہ جب تک پانی نہیں آ جاتا، تو یہ سن کر مکہ کے لوگ بھی کعبہ کی طرف جانے لگے، جن میں عورتیں، مرد اور بوڑھے بھی شامل تھے۔ کعبہ کے آس پاس کا میدان لوگوں سے بھر گیا تھا۔ وہ 32 لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی وہ کعبہ کے بالکل پاس میں کھڑے ہو گئے۔ ابو طالب کے ساتھ ان کا بھتیجا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ جب ان لوگوں نے بچے کو اپنے پاس کھڑا دیکھا تو وہ لوگ ابو طالب کو آنکھ نکال کر دیکھنے لگے اور کہنے لگے، اے ابو طالب، اس بچے کو ساتھ میں لے کر کیوں آئے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ ہیں اور ہم
سب نے خون میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی ہے، اس لیے ہم بارش مانگیں گے، اس بچے کا یہاں پر کوئی کام نہیں۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ اور جا کے پیچھے بیٹھ جاؤ۔ اتنا سنتے ہی پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جا کے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 کے 32 لوگوں نے کعبہ کی دیوار کو پکڑا اور سب کے سب ایک ساتھ کہنے لگے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے۔ اس طرح سے کرتے کرتے پوری رات گزر گئی اور صبح ہو گئی مگر بارش نہ آئی۔ صبح کے بعد سورج سر پر آ گیا اور یہ لوگ ویسے ہی پانی مانگتے رہے مگر بارش نہیں ہوئی۔ اب آسمان بھی گرم ہو گیا، زمین بھی تپنے لگی، کعبہ کی دیواریں بھی گرم ہو گئی مگر وہ 32 کے 32 لوگ ویسے کے ویسے ہی پانی مانگتے رہے مگر پانی کا کئی دور دور تک کوئی نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب تک ٹوب میں سارے لوگ پسینے سے شرابور ہو چکے تھے، ان میں سے کئی لوگ چکر کھا کے گرنے لگے۔ اتنے میں کسی نے پیچھے سے آ کر ابو طالب کا کپڑا پکڑا۔ ابو طالب نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو بھتیجا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کپڑا پکڑے کھڑے تھے۔ اپنے بھتیجے کو اپنے پاس دیکھ کر ابو طالب غصے سے کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ تو یہ سن کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اے چچا میرے کو بھی آنے دو نا، اے چچا مجھے بھی اپنے ساتھ کھڑا کر لو، میں آؤں گا اور اوپر والا پانی برسا دے گا۔ تو ابو طالب نے غصے سے کہا، ہم 32 لوگ مکہ کے بڑے رات سے پانی مانگ رہے ہیں مگر اوپر والے نے پانی نہیں برسایا، اور تو 9 سال کا ہے ابھی اور تو اوپر والے سے پانی مانگے گا اور وہ پانی برسا بھی دے گا، جاؤ اور جا کے اپنی جگہ بیٹھ جاؤ۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے اپنی جگہ پر گئے اور بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 لوگوں نے پھر سے پانی مانگنا شروع کر دیا کہ ایک کعبہ کو پیدا کرنے والے پانی برسا دے۔ اس طرح سے 2-3 گھنٹے اور گزر گئے اور آسمان پر بادلوں کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اتنے میں پھر سے آ کر کسی نے ابو طالب کا کپڑا پکڑا۔ جیسے ہی ابو طالب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ دیکھ کر چچا ابو طالب بہت ہی زیادہ غصے میں ہو گئے اور کہنے لگے، اے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پھر سے کیوں آئے ہو؟ یہ سن کر پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اے چچا میں پھر سے کوئی پانی مانگنے نہیں آیا، میں تو آپ کا پسینہ صاف کرنے آیا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک سے اپنا چچا ابو طالب کا پسینہ پونجنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر چچا ابو طالب کا اپنے بھتیجے پر پیار ابھر آیا اور ساتھ میں ہی اپنے بھتیجے کو گلے سے لگا لیا۔ جیسے ہی ابو طالب نے گلے سے لگایا تو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے کہنے لگے، چچا مجھے بھی آنے دو نا، میں ایک کام کروں گا اور اوپر والا پانی برسا دے گا۔ یہ سن کر چچا ابو طالب کچھ کہنے ہی والا اس سے پہلے ہی ان 32 لوگوں میں سے کسی ایک نے سن لی اور وہ زور زور سے کہنے لگا، اے مکہ کے لوگوں پانی آ گیا۔ یہ سن کر سب حیران ہو گئے اور کہنے لگے، اے پاگل پانی کہاں آیا ہے؟ یہاں تو سب گرمی سے مرے جا رہے ہیں اور تو بولتا ہے کہ پانی آ گیا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں ایک کام کروں گا تو پانی آ جائے گا۔ اتنا سنتے ہی وہ لوگ کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جاؤ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلدی آؤ۔ پھر اللہ کے پیارے نبی کعبہ کے پاس آ گئے اور سب سے کہنے لگے، تم لوگ یہاں کیا کر رہے تھے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم سب یہاں پانی مانگ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اس وقت میں کہاں تھا؟ تو انہوں نے کہا، آپ اس وقت ہمارے پیچھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم پانی مانگ رہے تھے تو اس وقت میں تمہارے پیچھے تھا، اب میں پانی مانگنے آیا ہوں اور تم میرے پیچھے چلے جاؤ۔ تو یہ سن کر ان 32 لوگوں میں سے 20 لوگ پیچھے چلے گئے مگر ان میں سے 12 لوگ وہیں کھڑے رہے اور کہنے لگے کہ یہ 9 سال کا بچہ آگے رہے گا اور ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ پیچھے رہیں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی، یہ تو ہماری عزت مٹی میں مل جائے گی، لہذا ہم پیچھے نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتاری اور کہنے لگے، اے مکہ کے لوگوں پیچھے چلے جاؤ، اگر ایک بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے چلا گیا تو مکہ میں قیامت آ جائے گی مگر پانی کبھی نہیں آئے گا۔ اتنا کہہ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جانے لگے۔ وہ سب لوگ پہلے ہی سے تھک ہار چکے تھے، اس لیے وہ 20 لوگ جو پیچھے چلے گئے تھے انہوں نے آگے والوں سے کہا کہ پیچھے آ جاؤ ورنہ ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہم سب مر جائیں گے۔ پھر وہ 12 لوگ بھی پیچھے آ کر بیٹھ گئے تو اللہ عز و جل نے فرما دیا کہ ابھی تو محمد صلی
صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 9 سال ہے اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو مقتدی بنا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام بنا دیا۔ وہ پیچھے والے سب لوگ غصے میں تھے، اس لیے زور زور سے کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب تو ہم پیچھے آ گئے ہیں، اب تو پانی مانگ لو۔ یہ سن کر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے مڑے اور کہنے لگے، اے لوگو، تم نے پانی مانگا تھا، اس لیے تم چاہتے ہو کہ میں بھی پانی مانگوں، تو تمہارے میں اور میرے میں کیا فرق رہ جائے گا؟ یہ سن کر وہ لوگ چلا کر کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کیا مانگو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہیں تو دیکھتے جاؤ کہ میں کیا کروں گا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ اپنا تھوڑا سا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پہ بادل جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک تھوڑا سا اور آسمان کی طرف اٹھایا، اتنے میں آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پورا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا تو پورے مکہ میں زوردار بارش برسنا شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی پانی جمع ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مکہ کے سب لوگ بہت ہی خوش ہو گئے اور بارش میں بھیگتے ہی یا محمد کہنے لگے، اپنے گھروں کی طرف دوڑنے لگے۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ آپ اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف کیوں اٹھایا؟ صرف انگلی کا اشارہ کر دیتے تو میں پانی برسا دیتا۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولنا، لائک بٹن کو پریس کرنا اور کمنٹ میں اپنی پیاری سی رائے دینا۔ شکریہ۔